بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کروائی۔ ناظرین، مسجد اقصی کو خانہ کعبہ کے تقریباً 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا، جس کا کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے، اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مختلف روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا تھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں ایک مضبوط قوم بنے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، جن کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ تمام جنات آپ کے فرما بردار تھے۔ اللہ پاک نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں آپ کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جن تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف کاموں کے لیے مامور کیا تھا، جن میں سرکش قوموں پر عذاب بن کر نازل ہونا، جنگوں میں مومنین کی مدد کرنا اور پیغمبروں کے تابع ہونا۔ اس طرح ان جنوں میں سے جو بھی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ بھی عطا کیا تھا، جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے، اور ان بحری جہازوں کو آپ تجارتی کاموں کے لیے مغرب کی طرف روانہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام بڑے بڑے کام جنات ہی سر انجام دیتے تھے، لہٰذا جب مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی اس کام میں لگایا تھا۔ وہ جنات بڑی بڑی چٹانوں کو مختلف علاقوں سے لاتے اور مسجد کے ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان قدیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصی کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے۔ آپ کی یہ عبادت کافی لمبے عرصے تک چلتی رہتی تھی۔ آپ کئی دن یا پھر کئی ماہ ایسے ہی عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اسی دوران جنات بھی اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا معجزہ کر دے کہ ان جنات کو میری وفات کا علم نہ ہو، اور وہ اسی طرح سے اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا آپ کے شیشے کے حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں اور نبیوں کا جسم مبارک ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، آج بھی ان کی قبر مبارک میں ان کے جسم صحیح سلامت ہیں، اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔
لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد کئی سالوں تک عصا کے سہارے ہی اپنے حجرے میں کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور آپ کی لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔